اولاد کو. یہ حضور نے نہیں فرمایا کہ ان 3 چیزوں کی تعلیم دو. یہ توجہ کرنا ذرا تھوڑی بات مشکل ہے اگر ذہن میں اتر جائے. یا 3 چیزیں بتا کر جاؤ. بتانا نہیں ہے, پڑھانا بھی صرف نہیں ہے, فرمایا سکھانا ہے, پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے تو سیکھیں گے. ان کی تربیت اس انداز کے ساتھ کرنی ہے, خود بھی اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے, ان کے سامنے محبت کرو گے تو یہ محبت سیکھیں گے. ان کے سامنے اہل بیت سے محبت کرو گے تو انہیں پتا چلے گا محبت کیسی ہوتی ہے. آپ دعویٰ کرا بیٹا اہل بیت سے محبت کیا کرو, حضور سے محبت کیا کرو. بیٹے کو کیا پتا ہے کیسے کرنی ہے؟ بیٹے کو پتا تب چلے گا. یہاں بیٹھے ہیں, نعت پڑھی جا رہی ہے, ادھر سے انہوں نے کہا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. آپ نے جلدی جلدی اس طرح کیا. بیٹا دیکھ رہا ہے باپ کیا کر رہا ہے. جب حضور کا نام آتا ہے وہ سیکھ رہا ہے. کچھ بھی ہو جائے, جہاں چلا جائے, جب بھی حضور کا نام آئے گا وہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے گا. کسی مولوی کو پڑھانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ مولوی صاحب تقریر کریں گے اسے پتا چلے گا. نہیں, اس نے باپ سے سیکھا ہے, سیکھ لیا ہے اس نے. نام آ گیا زہرا بتول کا, باپ نے سر جھکا لیا, آنکھیں بند کر لی, بیٹا دیکھ رہا ہے. اس طرح سکھاؤ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر تو یہ ہوتا ہے نا, ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میری یہ حیثیت ہے, پاکستان سے امریکہ آ گیا ہوں, یہ امریکہ کے اندر ہم بیٹھے ہیں, یہ دنیا کی بڑی پاورفل کنٹری ہے, یہاں پر ہم بیٹھے ہیں, بڑی بات ہو گئی ہے. یہاں پہنچنا عظمت نہیں ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. آپ کی منزل امریکہ نہیں ہے, آپ کی منزل اللہ کی رضا ہے. آپ کی منزل حضور کے غلاموں کے ساتھ جنت میں جانا ہے, اور آپ کی منزل قبر کے اندر اپنی قبر کو روشن کرنا ہے. یہاں پر سب کچھ کر کے گئے, سب ساری تعلیم دے دی, قبر کے اندر چلے گئے تو فرشتہ پوچھے گا جو اولاد چھوڑ کے آیا کیا سکھا کے آیا ہے, کیا سکھایا تھا؟ تو پھر کیا جواب دیں گے؟ حضور نے ذمہ داری لگائی ہے, سکھاؤ, حضور کی محبت سکھاؤ. اور یاد رکھو نبی پاک کی اہل بیت کا نام آئے نا, جب بھی نام آئے امام حسن کا تو پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی. زہرا پاک کا نام آئے آنکھیں بند کیا کرو, سر جھکایا کرو. یہ کیوں؟ جب قیامت کا دن ہوگا نا, یہ بات حضور نے کی ہے. سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, سارے نبی, سارے نبیوں کی امتیں معاشر کے میدان کے اندر جمع ہو جائیں گی. فرمایا لوگوں کے حساب و کتاب ہو رہے ہوں گے. اچانک ایک موقع آئے گا, اللہ کا ایک فرشتہ آواز دے گا اللہ کے عرش سے, وہ کہے گا یا معاشر یا اہل المعاشرے, اوے معاشر والو, اوے معاشر والو, اوے مجمع معاشر, غدو ابصارکم, آنکھیں بند کر لو, نکسوا رؤوسکم, گردنیں جھکا لو. سبحان اللہ. کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آنکھ کھولے. میدان معاشر میں کسی کا خاصہ بھی نہیں ہوگا. آواز آئے گی یا اہل المعاشر, اے میدان معاشر کے اندر آنے والو, غدو ابصارکم, آنکھیں بند کرو, نکسوا رؤوسکم, اپنی گردنیں جھکا لو. یا اللہ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا میرے پاک رسول کی بیٹی زہرا بتول آنے والی ہے. میرے پاک رسول کی بیٹی زہرا بتول آنے والی ہے. 70,000 حوروں کے جھرمٹ کے اندر حسنین کی والدہ تشریف لائیں گی اور حکم ہوگا گردنیں جھک گئی. دیکھیں اللہ کی طرف سے جب حکم ہوگا گردن یوں جھکی ہے, آنکھیں بند ہیں. یا اللہ کتنی دیر بند رکھیں؟ فرمایا جب تک زہرا بتول پل صراط سے گزر کر جنت میں نہیں داخل ہو جاتی.
نہ سر اٹھانا ہے نہ آنکھ کھولنی. یہ اہل معرفت سے پوچھو نا. حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی سیال شریف کے مشائخ میں بہت بڑی قدآور شخصیت, شیخ الاسلام والمسلمین انہیں کہا جاتا ہے. اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے تو پڑھاتے نا فرمانے لگے اچھا سارے اٹھو دوبارہ وضو کر کے آؤ. کہنے لگے حضور ہم وضو کر کے بیٹھے. فرمایا دوبارہ کرو, تازہ وضو کر کے آؤ. میں بھی کرتا ہوں. خود بھی وضو کرنے کے لیے گئے. شاگرد جب وضو کر کے آئے بیٹھ گئے, انہوں نے کہا حضور وضو کر کے بیٹھے تھے دوبارہ کرایا ہے. آپ نے فرمایا جو اگلی میں حدیث پڑھ رہا ہوں نا, اس حدیث کا جو متن ہے نا اس کے اندر پاک نبی کی بیٹی کا ذاتی نام آ رہا, ذاتی نام آ رہا. اور جب میں وہ اس نام پر آؤں نا تو تم نے آنکھیں بند کر کے گردنیں جھکا لینی اور جھک کر وہ نام نامی اس میں گرامی سننا ہے. یہ ادب والوں کا مقام ہے. نبی پاک کی بیٹی کا نام آئے, ان کا ذاتی نام. میرا بھی یہ اصول ہے, میرے استادوں نے ہمیں سکھایا ہے, مرشد گرامی نے پڑھایا ہے کہ یا تو حدیث کے اندر آ جائے متن کے اندر تو بی بی پاک کا نام لیا جاتا ہے یا خطبے کے اندر لیا جاتا ہے, ورنہ نام ہم نہیں لیتے. ہم بی بی پاک کہتے ہیں, زہرا پاک کہتے ہیں, سیدہ پاک کہتے ہیں, شہزادی کونین کہتے ہیں, شہزادی رسول. ان کا ذاتی نام ہم نہیں لیتے کیونکہ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. یہ سورہ کوثر ان کے نام پر نازل ہوئی ہے, لیکن کوثر ان کا لقب ہے, نام نہیں ہے. دلی زور سے کہیں سبحان اللہ. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں, بات لمبی ہو جائے گی, کہ 3 چیزیں اولاد کو سکھاؤ. اولاد کو یہاں پر محفل ہو گئی, گھروں کے اندر اس کو اہمیت دو, ذکر اہل بیت کو اہمیت دو. حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال حب نبیکم, نبی کی محبت سکھاؤ. تو جو کرنا, یہ نہیں فرمایا کہ نماز چھوٹی عبادت ہے. اتنی بڑی عبادت ہے, قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن یہاں کیا ہے, فرمایا پہلے نبی کی محبت سکھاؤ. نماز بعد میں ہے, روزہ بعد میں ہے, زکوٰۃ بعد میں ہے. یہ کئی بندے ہوتے ہیں نا, وہ خود سے محدث بنے ہوئے ہوتے ہیں, مفکر بنے. میں نے تو یہاں آ کے دیکھا ہے, ایک تو ظاہر ہے اللہ پاک نے آپ کو بڑا مرتبہ دیا ہے, جی صاحب مرتبت ہیں, آپ امریکہ کے اندر رہتے ہیں, لیکن توجہ آپ نے اس بات پہ کرنی ہے. یہاں پر آ کر بڑے فتوے سناتے ہیں, میں تو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں. میں نے ایک بندہ کہنے لگا, اچھا جی کہندا ہے جی سان اسلام دا پتہ ہی اتنے آ کے لگا جی. اچھا میں حیران ہو جاتا ہوں. میں نے کہا کیا ادھر سے پتہ لگا ہے اسلام کا؟ یہ دیکھیں نا, یہاں پر سارے نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے ہمیں وہاں بتایا ہی نہیں. اگلے دن مجھے ایک بندے نے نیو یارک سے فون کیا, وہ کہہ رہے فروکی صاحب اتنے تسی تے نہیں سن دسیا بھائی, ہاتھ چھڑ کے بھی نماز ہو جاندی ہے, یا ایتھے بنیے ہو جاندی ہے, یا رفع یدین کر بھی لوید ہے, تسی تے سن اتنے ایک ہی نماز سکھائیے. تے میں کیا ایک سکھائیے نا, ساڈا کام ہی ایک ہی سکھانا, تو ان پینڈے نہیں پایا. ہاں نہیں دیکھے نا غوث پاک نے کیسے نماز پڑھی تھی, رفع یدین کرتے تھے, میں کرتے سن. آکے پھر اسی 11ویں کھانے ہیں. میرے اگلے دن ایک بندہ میرا دوست ملے والا, 11ویں جنہاں دی کھاندے ہو جی نماز پڑھو, نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تے میں کیا توں دے کول کوئی نہیں سوال کیتا؟ کہندا میں کی کردا؟ میں کہیا توں ہن سوال کرنا جدے یار دی نماز پڑھنا دی 11ویں کیوں نہیں دیتا؟ بھائی ہم سے سوال کرتے ہو کہ جن کی 11ویں کھاتے ہو, جن کی 11ویں پکاتے ہو, ان جیسی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ہم کہتے ہیں جن جیسی نماز پڑھتے ہو ان کی 11ویں کیوں نہیں دیتے؟ ان کے لیے سارے ثواب کیوں نہیں کرتے؟ ان کا عقیدت کے ساتھ دل کیوں نہیں بناتے؟ او بابا بات یہ نہیں, یہاں پر حالت یہ ہے بھائی ہم نے اسلام یہاں سیکھا ہے. تو میں انہوں نے کیا, میں کیا تیرے جنہ کوئی احسان فرموش بندہ ہے, تو نے اسلام یہاں سیکھا ہے نا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم ہم تو, میں کیا اسی تے جس گھر پیدا ہونے ہیں نا, توجہ کرنا, آپ میری بات کی تائید کریں گے. کچھ لوگ روشن خیال بن جاندے ہیں, وہ آدھے اسلام اتنے سیکھے ہے, تو میں کیا گھر کی کرتا رہے ہیں؟ بھئی ہم تو پیدا ہوتے ہیں, ہماری مائیں ہمیں سب سے پہلے ایمان کی صفتیں پڑھاتی ہیں, گھر کے اندر نماز سکھاتی ہیں,
ماں ہمیں اپنی امی جان نے ایمان کی صفتیں پڑھائی، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی و قبلت جمیع احکامی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میں نے کہا ماں کی گود میں پڑا ہے، ہمیں ماں نے بتائی ہے۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے کیے کوئی نہیں۔ میں نے کہا اتنا احسان فرموش کہ یہاں آ کر وہ بندہ ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے کہ ماں باپ نے ہمیں سکھایا ہی کچھ نہیں، ہمیں یہاں کر اسلام سیکھے۔ یہاں پر کیا سیکھا ہے؟ یہاں نہیں سیکھا۔ آپ مسلمان وہاں پیدا ہوئے ہیں۔ اس بات پر آپ نے کون سی محنت کی ہے، کس یونیورسٹی میں پڑھا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے؟ آپ پیدا جن کے گھر ہوئے وہ مسلمان ہیں۔ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں انہوں نے بابا فرید سے کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے خواجہ معین الدین اجمیری کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہیں داتا صاحب نے کلمہ پڑھایا تھا، انہیں پیر سیال نے کلمہ پڑھایا تھا۔ آپ ان کے احسان فرموش ہیں، یہاں پر آ کر کہتے ہیں اسلام یہاں سیکھا ہے۔ یہاں پر کون سا آپ کا ٹیوٹر ایسا ہے جس نے آپ کو اسلام کی بنیادی چیزیں سکھائی ہیں؟ بھائی اچھی بات ہے، یہاں پر جتنے لوگ ہیں سب سے پیار کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ سارے اہل سنت والجماعت، اگر کوئی حنبلی ہے تو وہ سنی ہے، کوئی حنفی ہے تو وہ سنی ہے، کوئی شافعی ہے تو سنی ہے، کوئی مالکی ہے تو سنی ہے، اس کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہے تو پڑھے اور اسی طرح نماز پڑھے، اس لیے کہ وہ سارے اہل سنت والجماعت ہیں۔ رفع یدین کرنے یا نہ کرنے سے کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا، لیکن یہ کہنا کہ ادھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی ادھر سمجھ آئی ہے، بھائی ادھر سمجھ آئی ہے تو آپ نماز پڑھتے ہیں نا۔ ادھر امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد آپ ہیں، آپ کے والدین نے اس طرح نماز سکھائی ہے۔ حضرات توجہ کریں، احسان فرموشی بڑا جرم ہے۔ بر صغیر کا جس نے قانون بنایا نا، لارڈ میکالے، اس نے سارے قانون بنائے۔ وہ جب آیا واپس برطانیہ تو برطانیہ والوں نے پوچھا کوئی ایسا قانون بھی، ایسا جرم بھی ہے جس کا قانون تو نے کوئی نہیں بنایا، جس پر سزا تو نے کوئی متعین نہیں کی؟ اس نے کہا ہر چیز کی سزا میں نے متعین کی ہے، ہر قانون بنایا ہے، ایک جرم ایسا ہے، جرم سب سے بڑا ہے لیکن اس کی سزا کو نہیں میں نے رکھی۔ انہوں نے کہا وہ کون سا ہے؟ اس نے کہا احسان فرموشی۔ اور سب سے بڑی احسان فرموشی ہم والدین کی کرتے ہیں یہاں پر آ کر۔ یہ ثواب نہیں ہے جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں، وہ کیا ماں باپ کو یہ ثواب پہنچاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اسلام یہاں سیکھا ہے، وہاں پر تو ہمیں اسلام کے نہیں پتا تھا۔ اور اب سنو آخری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم